اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، ہم تم کو آزمائیں گے شر اور خیر کے فتنے کے ساتھ، اور ہماری طرف ہی تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو ضرور بضرور آزمائیں گے ایسے فتنے کے ساتھ جو فتنہ شر کے اوپر مبنی ہوگا، دکھنے میں شر ہوگا، اور ایسا فتنہ جو دکھنے میں خیر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو آزمائیں گے۔ مال جو ہے اس کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، بلکہ ساری زندگی کو فتنہ کہا ہے، اور موت کو بھی فتنہ کہا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اور نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ تو زندگی کے معاملات یہ آزمائش کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، امتحان کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو فتنہ قرار دیا گیا۔ تو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے وہ چیزیں جو خیر نظر آ رہی ہیں ان کے فتنے سے بھی، مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر بار ہے، یہ ساری چیزیں، اور وہ چیزیں جو شر نظر آ رہی ہیں، فقر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تنگ دستی ہے، اس سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ تو فتنے کے ایام میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ فتنے تو آنے ہیں، اور اس طریقے سے آنے ہیں جیسا کہ بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ آئیے ایک عظیم شخصیت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کے ایام میں محفوظ رکھا، اور ایسا فتنہ آیا ان کے دور میں جس کے فتنے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے سے امت کو باخبر کر دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقربها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر شروع کیا اور فرمایا ایک فتنہ بہت ہی قریب ہے تمہارے، ایک فتنہ تمہارے بہت قریب ہے۔ فمر رجل مقنع رأسہ، ایک شخص گزرا جس نے اپنے سر کو باندھا ہوا تھا کپڑے کے ساتھ، چھپایا ہوا تھا چہرے کو بھی اور سر کو بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا رجل یومئذ علی الہدی، یہ آدمی اس دن جس دن فتنہ ہوگا اس دن یہ آدمی ہدایت کے اوپر ہوگا، فتنے سے بچا ہوا ہوگا۔ کعب بن عجرہ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے جا کے ان کو پکڑا، اور پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا، اور پھر پیچھے سے ان کے دونوں بازو کو پکڑ لیا اور فرمایا اللہ کے رسول یہ آدمی؟ فرمایا ہاں یہ آدمی اس دن جب شدید فتنہ قائم ہو چکا ہوگا، اس دن یہ آدمی ہدایت کے اوپر ہوگا، فتنے سے بچا ہوا ہوگا۔ اور وہ ہستی کون تھی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آج جو شخص ان کا ذکر کر کے رضی اللہ عنہ بھی کہے اور ساتھ یہ بھی کہے یہ جو ان کے دور میں فتنے پیدا ہوئے تھے انہی کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، والعیاذ باللہ۔ کبھی ان کے اوپر بہتان لگائے، اور اس دور کے اندر فتنہ پیدا کرنے والے کون تھے؟ یہودیوں کا سرگنا عبداللہ ابن سبا، جس نے کبھی یہ کہا کہ انہوں نے قرآن کو جلا دیا، کبھی یہ کہا کہ اقربا پروری کر لی انہوں نے، کبھی یہ کہا کہ کسی صحابی کو سزا نہیں دی، کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ انہوں نے
بدعات کو رائج کیا اسلام کے اندر، والعیاذ باللہ. جس ہستی کے بارے میں امام کائنات فرمائیں کہ فتنے کے وقت یہ شخص ہدایت کے اوپر ہوگا، بالکل واضح حدیث ہے. تو فتنے سے بچانے والی کون سی صفات ہیں جو امتیازی طور پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی؟ ان میں سے چند ایک صفات آپ سن لیں مختصر. پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ. یاد رکھیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا، یہ ایک ایسی صفت ہے جو فتنوں میں لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے گی. اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس صفت میں ممتاز تھے. اتنا انفاق فی سبیل اللہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ میڈل ان کو عطا کیا جو کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا. ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی جنتی ہے. اتنا انفاق فی سبیل اللہ کیا عثمان بن عفان رضی اللہ. تو پہلی چیز انفاق فی سبیل اللہ، یہ فتنوں سے بچانے والا عمل ہے. دوسری چیز شرم و حیا کا ہونا، شرم و حیا کا قائم رکھنا. آج ہمارے معیار الٹ چکے ہیں، بدل چکے ہیں. شرم و حیا کے بارے میں بات کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ بات کر رہے ہیں، اس کو بھی شرم و حیا کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع کیا کہ کسی کے گھر میں جھانک لیں، جھانکنے سے بھی منع کیا. اور آج کلمہ پڑھنے والے اپنے گھروں کے ولاگز بنا کے، فیملی کے ولاگز بنا کے، بچوں کے، بیٹیوں کے، بیویوں کے، وہ نشر کریں، دکھائیں پوری دنیا کو، اور اس سے مال کمائیں، اور پھر بھی مسلمان ہی رہیں. بتلائیں فتنہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ تو خود بہت بڑا فتنہ ہے. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا، بے حیائی کے بارے میں فرمایا. جب تو بے حیا ہو جا پھر جو مرضی کرتا ہے، پھر تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، جو مرضی کر لے. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، یعنی بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر. گویا کہ بے حیا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. اور عثمان ایسی شرم و حیا والے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں. ایسی زبردست شرم و حیا والے تھے. تیسرا عمل جو فتنوں سے بچانے والا ہے، اپنے گناہوں پر رونا، بہت زیادہ رونا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہے. وہ آنسو جو چھپ کر آپ بیٹھے، میں بیٹھا، اور آنکھ سے نکل گیا، اس آنسو کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ مالک الملک اس ایک آنسو کی وجہ سے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جن کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، قبر کے اوپر جب بھی کھڑے ہوتے یبکی حتی یبل لحیۃ، اتنا روتے یہاں تک داڑھی مبارک تر ہو جاتی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اور پوچھا گیا ان سے، آپ قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر، جو قبر میں نجات پا گیا بعد والے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے. فمن لم ینجو، اور جو نجات نہ پایا قبر میں، اگلے سارے مراحل اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں نے قبر سے بڑھ کر ہولناک منظر کسی جگہ کا نہیں دیکھا جتنا ہولناک منظر قبر کے اندر ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے. اور اس حوالے سے چوتھی اور آخری بات کہ فتنے سے بچنا ہے، قرآن کی طرف آ جائیں. اس قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیں، اور ہمیں اس پر نادم ہو جانا چاہیے، شرمندہ ہو جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے اگر ایک دن پورا گزر جائے ہم نے اس قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر نادم ہونا چاہیے.
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تلاوت کرنے والے، ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، ان کو ناشر القرآن کہا جاتا ہے، ان کو حافظ القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے والے عثمان، قرآن کو نشر کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے عثمان۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے ایک رات میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ایک رات میں۔ اور جب ان کی وفات کا، جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو کیا کر رہے تھے عثمان بن عفان؟ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، محاصرے کے اندر تھے، کر کیا رہے تھے؟ اللہ اکبر، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ البقرہ کی آیت کا یہ حصہ تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف کافی ہو جائے گا۔ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور کیا پڑھا شہادت کے وقت؟ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے عثمان کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے نصیحت فرمائی تھی، عثمان تمہاری خلافت کی خلت کو اتارنے کی یہ کوشش کریں گے، تم نے نہیں اتارنا یہاں تک کہ ہم سے آ کے مل جاؤ، میں نے اس چیز کو قائم رکھا ہے۔ فزت برب الکعبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک فتنوں کے ایام کے اندر ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔